السلام علیکم ناظرین، مائی ہیروز کی سیریز میں آج جس شخصیت کا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، تاریخ میں انہیں سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کا نام خارجہ اور والد کا نام حذافہ ہے۔ شجرہ نسب میں خارجہ بن حذافہ بن غانم بن عامر بن عبداللہ بن عبید بن عویج بن کعب بن لوئی ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر کا تعلق بنو عدی بن کعب بن لوئی سے ہے۔ سیدنا خارجہ کا نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کعب بن لوئی پر مل جاتا ہے، کیونکہ ان کے دادا بزرگ عدی بن کعب بن لوئی اور سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد بزرگ مرہ بن کعب بن لوئی دونوں بھائی ہیں۔ سیدنا خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسلی پیوند بھی اسی عدی بن کعب بن لوئی کے واسطے سے قریش مکہ سے تھا۔ امام محمد بن سعد نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں صحابہ کرام کے طبقات قائم کیے ہیں۔ ان کے مطابق طبقہ اولیٰ میں وہ اصحاب شامل ہیں جو غزوہ بدر کبریٰ میں شرکت کے شرف سے مشرف ہیں۔ طبقہ ثانیہ میں ان بزرگوں کو شامل کیا گیا ہے جو قدیم الاسلام ہیں اور غزوہ احد یا ہجرت حبشہ میں شریک تھے۔ انہوں نے اس طبقہ ثانیہ میں سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل کیا ہے۔ وہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، لیکن کتب سیر و مغازی میں غزوہ احد کے شرکاء میں شمار ہوتے ہیں۔ بہرکیف یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے سرزمین مکہ میں دعوت اسلام پر لبیک کہا اور ہجرت مدینہ سے بہت پہلے خلط ایمان اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ وہ بنو عدی بن کعب بن لوئی کے قدیم الاسلام اصحاب کرام میں سے ہیں، جنہیں کفار قریش نے مکہ میں قیام، احترام اور مذہبی آزادی کی اجازت دے دی تھی۔ فلسطین کی فتح کے بعد سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے مصر پر پیش قدمی کی اور 4000 مجاہدین کے ہمراہ مصر کے مرکزی شہر باب الیون پر حملہ کیا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ دربار خلافت سے ان کی درخواست پر 10 یا 12,000 مجاہدین کا لشکر مدد کے لیے بھیجا گیا، جس کے قائدین میں سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا خارجہ بن حذافہ ادوی اور سیدنا عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مشہور شاہ سوار تھے، جن میں سے ہر شخص 1000 سواروں کے ہم پلہ سمجھا جاتا تھا۔ اس امدادی سپاہ کی آمد کے بعد باب الیون یا فسطاط پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور اسلامی لشکر سرزمین مصر میں فاتحانہ آگے بڑھا اور ملک کے تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ ان دستوں میں جو دستہ سیدنا خارجہ بن حذافہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں تھا، اس نے خیوم، اشمونین، عقیم، بشر، دات اور بالائی سعید کے دہات کو فتح کر لیا۔ 21 ہجری میں اسکندریہ پر حملہ کی غرض سے سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے تو فسطاط میں سیدنا خارجہ کو اپنا نائب مقرر کر کے مفتوحہ علاقوں کا انتظام ان کے سپرد کیا۔ انہوں نے اسکندریہ کی مکمل فتح تک مصری مقبوضات کے انتظام و انصرام میں بڑی جانفشانی کا مظاہرہ کیا۔ فتوحات کی تکمیل کے بعد 21 ہجری میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا خارجہ کو مصر کا قاضی مقرر کیا۔ ان کے اس تقرر کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توثیق کی، اور جب 27 ہجری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن عاص کو مصر کی گورنری سے علیحدہ کیا تو سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے منصب قضا پر برقرار رکھا۔ وہ قاضی کے منصب پر سیدنا معاویہ کے دور تک بھی فائز رہے اور 40 ہجری میں اپنی شہادت تک اس خدمت کو 19 برس تک انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ ایک طویل مدت تک قضاء کے فرائض سے وابستگی سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کی شاہد ہے، اور قرآن فہمی، اتباع سنت نبوی، قوت فیصلہ، معاملہ فہمی کی اعلیٰ اور افضل اوصاف اور فضائل کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔ میدان جنگ میں 1000 سواروں کے برابر اور مجلس قضاء میں طویل مدت تک مسند قضاء کی صدارت بہت کچھ بتاتی ہے۔ وہ ان چنیدہ بزرگوں میں شامل ہوتے تھے جو سیف اور قلم دونوں صفات سے متصف تھے۔ 38 ہجری میں مصر پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن عاص کو حسب سابق مصر کا والی مقرر کر دیا اور 43 ہجری میں اپنی وفات تک وہ اس منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے اپنی امارت کے اس دور ثانی میں سیدنا خارجہ بن حذافہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اس دور میں مصر کے قاضی رہے۔ بعض روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ قضاء کے علاوہ پولیس افسر بھی تھے۔ 37 ہجری میں جنگ صفین کے اختتام اور فیصلہ تحکیم کے نتیجے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 12,000 مقاتلین کوفہ کے قریب حرورہ کے مقام پر ان سے علیحدہ ہو گئے۔ ان کا یہ اعتراض تھا کہ تحکیم پر رضامندی کا علوی فیصلہ غلط ہے، اور ایسا کر کے انہوں نے نعوذ باللہ کفر کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے جب تک کہ وہ اس فیصلے سے توبہ نہ کر لیں۔
تاریخ کے مطابق انہی لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحکیم قبول کرنے پر ان کی مرضی کے خلاف مجبور کیا تھا، اس لیے ان کا مطالبہ ناحق اور بربنائے فساد تھا۔ ان لوگوں کو ہماری تاریخ میں خارجی، خوارج اور باغی کہا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ان کی اکثریت اپنے ذوم باطل میں ڈٹی رہی۔ ان خوارج نے عراق میں فساد برپا کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدرجہ مجبوری ان خوارج کی سرکوبی کرنا پڑی اور 38 ہجری میں نہروان کے مقام پر انہیں قرار واقعی سزا دی گئی، مگر خوارج کے حامی موجود تھے، انہوں نے سازش اور شورش جاری رکھی۔ چنانچہ 40 ہجری میں 3 خوارج نے گھناؤنی سازش تیار کی کہ سیدنا علی، سیدنا معاویہ اور سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جو ان کے ذوم باطل میں دنیا اسلام میں نعوذ باللہ خرابیوں کے ذمہ دار ہیں، انہیں جان سے مار ڈالا جائے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق بن عبداللہ تمیمی دمشق میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عمر بن بکر تمیمی فسطاط میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے دوران دھوکے سے شہید کر دیں۔ چنانچہ ان تینوں نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے کاری ضرب لگایا، جس سے وہ بعد میں شہید ہو گئے۔ برق نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو وار کیا وہ کاری نہ تھا، علاج سے وہ تندرست ہو گئے۔ عمر بن بکر نے مصر میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے سیدنا خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، کیونکہ اس صبح وہ بیماری کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد نہ آئے اور سیدنا خارجہ امامت نماز کی غرض سے آئے اور خارجی نے انہیں شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ صحابہ سیریز جاری ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔